بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج ان اللہ کے ولی کا واقعہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ سب حیرت میں تو پڑ ہی جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہوش بھی ٹھکانے نہ رہیں گے، آپ چونک جائیں گے، کیونکہ آج کا واقعہ جن اللہ کے ولی کا ہے، ان کی کرامات سننے کے بعد آپ کے ہوش بھی اڑ جائیں گے، کیونکہ یہ کارنامہ ہے ہی ایسی، یہ کرامات ہے اللہ کے ولی کی جنہیں غیر مسلموں نے ذبح کر کے پکا لیا۔ جی ہاں ناظرین محترم، جنہیں غیر قوم نے پہلے ذبح کیا اور پھر آگ میں پکا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوئی اللہ کے ولی کی ایک کرامات، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، جب بھی کوئی شخص 7 شریف آتا ہے تو سب سے پہلے بودلہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دیتا ہے، پھر حضرت صوفی لال شہباز قلندر کی درگاہ شریف کی زیارت کرتا ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ بودلہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علم خاص تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی بودلہ فقیر کے ساتھ بہت رحم سے اور پیار سے پیش آتے تھے، یہ آپ کے خصوصی فیض سے فیض یاب ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ بودلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عشق میں کھوئے رہتے اور ہمہ وقت رقص عشق میں مصروف رہتے تھے، اور جذب کی کیفیت میں مست قلندر سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دمادم مست قلندر کے نعرے بلند کرتے رہتے۔ آخرکار بودلہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ قلندری رنگ میں رنگ چکے تھے، جس میں لال شہباز قلندر پاک رنگے ہوئے تھے۔ آپ سرکار لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بودلہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا ہی بدل ڈالی اور بودلہ کو فقیر سے سکندر بنا دیا اور مست میں مست ہو گیا۔ یاد رہے کہ بودلہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ 7 میں اپنے مرشید پاک کے حکم سے قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے آئے اور یہاں پر کریمی قلعہ کے قریب انہوں نے قیام کر لیا تھا، جہاں آج قلعہ کا دربار ہے۔ اس وقت شہر میں ہر طرف برائی اور بدگمانی اپنے عروج پر تھی، بلکہ 7 برائیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں پر ایک عیاش اور ظالم راجہ چوپٹ نامی حکمران تھا۔ اس بد دماغ راجہ کے ظالمانہ قصے ہر ایک زبان پر رہتے تھے۔ وہاں کی پوری عوام اس کے ظلم ستم سے پریشان تھی، ہر طرف خوف اور ہراس کی فضائیں قائم تھی کہ لوگ اس ظالم حکمران کے ظالمانہ سلوک سے بہت پریشان اور سہمے رہتے تھے۔ یہ 7 کے مشہور قدیمی قلعہ کے اندر محل تھا، اس میں راجہ چوپٹ رہتا تھا۔ بودلہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ 7 میں اپنے مرشید کے پیغام امن کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی روح سے لوگوں کو روشن کرایا اور انسانیت کا درس دیا، امن کی شمع لوگوں کے درمیان روشن کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ رات کو عبادت کرتے اور صبح روزے رکھ لیتے۔ ان کے اخلاق کی وجہ سے جوک در جوک لوگ آپ کے تبعی بنتے گئے۔ یہ اپنے مرید کے ساتھ دونوں بازو بلند کر کے ہاتھوں کے پنجے کھول کر اپنے مرشد سخی لال شہباز قلندر کو یاد کرتے، بلند آواز میں نعرے لگاتے۔ ان مستانہ نعروں سے اکثر چوپٹ راجہ بھی آگاہ ہوتا رہتا تھا۔ تبھی اس نے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے، تو اس کے حامیوں نے راجہ کو بتلایا کہ یہ باس قلندر کا مرید بلکہ مرید خاص ہے اور مزدور ہے، اس کو بودلہ کہتے ہیں۔ راجہ نے اس آنکھ سے ظاہری دیکھا وہ پوشیدہ نہیں ہے، مگر کیا کہا جائے کیونکہ تمہارے پاس وہ آنکھ بھی نہیں۔ راجہ چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہار کو اپنے پاس بلوا لیا
اور آپ سے مخاطب ہوا اور کہا کیا تم ہی بلند آواز میں نعرے لگاتے ہو؟ میں تمہاری آواز بہت اونچی سنتا ہوں۔ حضرت بودلا نے جواب دیا ہاں میں اپنی سنگت کے ساتھ اونچی آواز میں نعرے لگاتا ہوں۔ راجا چوپٹ کہنے لگا لیکن تم نعرے لگاتے ہی کیوں ہو؟ تو حضرت بودلا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میں اپنے مرشید کو یاد کرتا ہوں کیونکہ میرا مرشید حضرت سخی لال شہباز قلندر ہے۔ یہ کہہ کر بودلا پر مذہبی کیفیت طاری ہو گئی اور بلند آواز میں راجا چوپٹ کے سامنے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تبھی راجا نے مجدور سکندر بودلا بہار رحمت اللہ علیہ سے کہا تو قلندر شہباز کا نام لینا چھوڑ دے اور نہ ہی اس کا نام لے کر بلند آواز میں نعرے لگایا کر۔ یہ سنتے ہی بودلا فقیر رحمت اللہ علیہ بلند آواز میں کثرت کے ساتھ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر راجا چوپٹ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور حکم دے دیتا ہے کہ فوراً بودلا فقیر کو ذبح کر کے یعنی قتل کر کے اس کا گوشت پکایا جائے اور پھر اس کا گوشت کھایا جائے۔ یہ ایک ظالمانہ حکم تھا۔ گوشت کو پسند ناپسند کرنے والے اس قوم کا راجا چوپٹ بھی اپنے ہم خیالوں کو گوشت کھانے کا حکم دے رہا تھا۔ اگر گوشت کھانے والی وحشی درندوں کو صرف خوشی اس بات کی تھی کہ وہ قلندر کے مرید خاص اور اس کے عاشق کا گوشت کھا رہے ہیں، ادھر قلندر کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ بودلا کی یاد میں دھمال ڈالتے ڈالتے مجدوری حالت میں پکارتے تھے۔ آپ جب بھی بودلا کو پکارتے وہ فوراً اپنے مرشید کے پاس پہنچ جاتا، مگر اس بار یوں ہوا تھا کہ جیسے ہی قلندر سرکار شہباز رحمت اللہ علیہ نے بودلا کو بہت اونچی آواز میں پکارا تو کلام پوشیدہ بودلا کے قاتل بودلا کا گوشت پکانے والے اور کھانے والوں کی حالت خراب ہو گئی، کیونکہ ناظرین محترم راجا کے حکم کے مطابق سرکار بودلا رحمت اللہ علیہ کو ذبح کر دیا گیا، ان کا گوشت پکایا گیا اور لوگ گوشت کھا بھی گئے۔ جو بودلا سرکار کا گوشت کھا چکے تھے ان کی حالت عجیب و غریب ہو چکی تھی، موت کا ڈر ان کو ستایا جا رہا تھا، ان کو عجیب و غریب ڈکاریں آ رہی تھی، سانس میں رکاوٹ ہونے لگی، دم ٹوٹنے کا خطرہ لاحق تھا، پیٹ پر کھجلی چلنے لگی، پورے جسم کی جو جلد ہوتی ہے یعنی اسکن جو ہوتی ہے وہ نیلی پڑ گئی تھی اور ان کے پورے جسم میں یعنی پیٹ میں آگ ہی آگ پھیلنے لگی، ہاتھ پاؤں ان کے ٹھنڈے پڑنے لگے، ان کے معدے میں تناؤ پیدا ہونے لگا اور موت کے خوف میں مبتلا بس ان سب کا برا حال تھا جنہوں نے بودلا فقیر رحمت اللہ علیہ کا گوشت کھا لیا تھا۔ جوں جوں لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ بودلا فقیر کو بلند آواز سے پکارتے تھے، ناظرین محترم دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ادھر لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ بودلا فقیر کو بلند آواز سے پکار رہے ہیں اور ادھر بودلا فقیر رحمت اللہ علیہ کے گوشت کھانے والوں کے پیٹوں کو پھاری ہوئی بودلا کے جسم کی بوٹیاں ان کے منہ سے نکل کر اڑتی ہوئی قلندر لال شہباز رحمت اللہ علیہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئی اور جو بوٹیاں پکانے والی ہانڈیوں میں بچ گئی تھی وہ بھی ہانڈیوں سے اڑتی ہوئی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے قدم مبارک میں پہنچ گئی اور اس کے بعد ان بوٹیوں نے جڑ کر ایک انسانی صورت اختیار کرنے لگی اور آہستہ آہستہ بودلا کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت بودلا فقیر اپنے مرشید کے سامنے صحیح سلامت باادب کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے راجا چوپٹ کو بلوایا اور اس کو دکھایا کہ میرے عاشق بودلا کو تم نے ذبح کر کے اپنے ساتھیوں کو اس کا گوشت کھلا دیا، مگر اے راجا چوپٹ اب غور سے دیکھ بودلا فقیر تو زندہ ہے۔ راجا چوپٹ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا، وہ گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے معذرت کرنا یعنی معافی مانگنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ بودلا کو وہ مغرور ہو گیا۔ راجا نے قلندر سرکار اور ان کے مرید پر بے حد الزام تراش کی۔ اس نے قلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے تمہارے مرید خاص بودلا فقیر کو اس لیے قتل کروایا تھا کیونکہ میرے قلعے کے ایک دیوار میں کھڑکی ہے جو باہر کی طرف کھلتی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو کہ روزانہ اس کھڑکی میں بیٹھ کر اپنے لمبے بالوں کو سنوارتی ہے اور سنگار کرتی ہے، اور اسی کھڑکی کے سامنے اس بودلا مزدور نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ یہ میری بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ جب مجھے اس بات پر پتا چلا تو میں نے بدنامی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔
कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बदबख्त राजा की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए जालिम बादशाह, तुम्हें इस जालिमाना कार्रवाई की सजा भुगतना पड़ेगी। यह सुनते ही वह पलटा और आपको धमकियां देता हुआ अपने मजबूत तरीन किले में चला गया। आप सरकार कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, राजा तू मेरी परवाज और मेरी अक्ल फहम से बहुत दूर है। ए राजा, मेरे हर अम्ल में तूने देखा वही मेरे कहर में सज्जा, वही मेरे शहर में भी है। कोई भी हुज्जत और तकरार नहीं हो सकती। नामुराद राजा के चले जाने के बाद आप कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कासा उल्टा कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, देखने में तो लाल शहबाज कलंदर का कासा उल्टा करना आम इंसान के लिए कोई खास बात न थी, और न ही कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे हुए तालिब इल्म और मुरीद ने कुछ महसूस किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद पूरे शहर सेबन में शोर मचा कि राजा चौपट का किला उल्टा हो गया है, उसका किला उलट गया है, कोई शय नहीं बची और राजा का नामो निशान सफाए हस्ती से मिट गया। और बोदला फकीर ने उसके बाद तवील उम्र पाई और फिर अपने मालिक हकीकी से जा मिले। तो नाज़रीन मोहतरम, ये शान होती है अल्लाह ताला की। अल्लाह तबारक व ताला उनसे ऐसी ऐसी करामात सरजद करवाता है जो इंसानी अक्ल से बहुत कोसों दूर है। इंसानी अक्ल उस पर हैरान ही रह सकती है, क्योंकि करामात वही है जिस पर इंसानी अक्ल हैरान रह जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह और बोदला फकीर रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े हमें भी औलिया इकराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब करने की तौफीक अता फरमाए और हर बुरे आमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, ताकि हमारी आने वाली वीडियो उन लोगों तक आसानी से पहुंच सके।